हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब के सियासी मौसम की। वैसे तो बारिशें हो रही हैं, मानसून है, लेकिन वजीर आला और पीटीआई की जो दीगर नशिस्तें हैं उनके कैंप्स में बड़ी गर्मी है। ऐसा क्यों है? हमारे एनालिस्ट इस पर क्या राय रखते हैं ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में जो पायलट्स के लाइसेंस का मामला चला है उसके ऊपर। 2-3 रोज पहले सीए सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक खत लिखा गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि जितने भी लाइसेंसेस की लिस्ट जारी हुई थी वो तमाम लाइसेंसेस जाली नहीं हैं, वो सही लाइसेंसेस हैं। कुछ कंप्यूटर एरर्स हैं इम्तिहानात के दरमियान जिसको सही किया जा रहा है, और बाकी जितनी जांच पड़ताल हुई है 104 पायलट्स का उन्होंने बताया जो बैरून मुल्क भी काम कर रहे हैं, उनमें से 96 पायलट्स बिल्कुल सही हैं, क्लियर हैं। लेकिन इसके बावजूद वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान अपने जो बयान है 262 पायलट्स के जाली लाइसेंसेस का, उस पर डटे हुए हैं। एक निजी प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 262 पायलट्स के लाइसेंस में बेज़ाब्तियां पाई गई हैं, जबकि कुछ पायलट्स का जो 8वां टेस्ट था वो दूसरे लोगों ने उनकी जगह दिया। दूसरी जानिब अपोजिशन ने गुलाम सरवर खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि जी सीएए के सरबराह के खत ने वजीर आजम, काबीना और मुतल्लिका वजीर को झूठा साबित कर दिया है। आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी और कौमी इदारे को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है और इस पर वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अब हमने सवाल कुछ इस तरह से रखा है इस पर कि जो अपोजिशन मुतालबा कर रही है, खासकर नून लीग के सदर, तो क्या अपोजिशन का मुतालबा दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब, महमूद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब और बेनजीर शाह साहिबा भी हमारे साथ होंगी। इरशाद भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पीआईए यूरोप, अमरीका में बैन हो गया, इतनी जगहसाई हुई इस मामले के ऊपर, अपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, लेकिन क्या इस्तीफा सिर्फ काफी है? देखिए मैडम शेख, एक मुल्क का आप नाम लेना भूल गई हैं, वो है एथोपिया। यानी एथोपिया ने भी हमें कहा है कि खुदा का खौफ करो, कुछ खौफ खुदा करो, और वहाँ भी बैन हो गए हैं। बाकी बहुत सारे मुल्क हैं बाहर दुनिया में जो ठट्ठे मजाक जो जुगतें हम पे कसी जा रही हैं वो एक अलग बात है। लेकिन मैडम शेख, पहले ये मजाक था कि सोचे समझे बिना, तस्दीक तफ्तीश तहकीक किए बिना पूरी दुनिया को हमने बता दिया कि हमारे कुछ ट्रक ड्राइवर थे जो जिनको हवाले हमने जहाज़ किए हुए थे, तो अब हम उनसे वापस जहाज़ ले रहे हैं, यानी जाली हैं, हर तीसरा बंदा जाली है। और ये सारा मीडिया पे अब ये मजाक किया जा रहा है कि कोई कह रहा है कि असली हैं, कोई कह रहा है नकली हैं, और सारी बातें, सारे झगड़े, सारे ताने, सारे इख्तलाफात मीडिया पर और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर। कुछ खौफ खुदा इन लोगों के नहीं है कि कुछ ये कमरे में बैठ जाएं, कोई कहीं जाके पूरी तस्दीक तफ्तीश कर लें। मुल्क का क्या जग हंसाई हो रही है वो कुछ भी नहीं। यानी ऐसे ही है कि मेरे और आपकी घर की लड़ाई हो और हम सारे घर वाले जाके चौक में बैठ जाएं या महल्ले के एन दरमियान में बैठ जाएं, लाउड स्पीकर लगा दें और हम एक दूसरे पे चढ़े हुए हों और पूरी दुनिया देख रही हो। ये जहाँ तक है ना इस्तीफे की बात, मुझे याद है मैडम शेख के जब इमरान कादरी धरने हो रहे थे तो नवाज हुकूमत ने सब मुतालबात इमरान खान साहब के मान लिए थे, सिवाय एक के, वो था नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा। इस पर इमरान खान नहीं मान रहे थे और फिर जो हुआ सबके सामने है। मेमो गेट हुआ तो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब दोनों जो हैं वो जरदारी साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। जो हुआ वो आपके सामने है। सानिया मॉडल टाउन हुआ, सब शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, वो राना सनाउल्लाह साहब की कुर्बानी देकर पतली गली से निकल गए। लीगी दौर में बिजली, गैस, पेट्रोल मामला हो, महंगाई हो, या फिर वो प्रीमियम सर्विस एक शुरू की थी पीआईए की, मरियम नवाज साहबा के ट्वीट्स भी आए थे, जब वो नाकाम हुई, और इन सारी चीज़ों पर नवाज शरीफ इस्तीफा दें, जो हुआ आपके सामने है। इमरान खान साहब के 23 महीने और वही रवायत चली आ रही है। सानिया साहिवाल हुआ, जिम्मेदारी इमरान खान की है, इस्तीफा दें जी। अद्वियात घपले हुए, जिम्मेदार इमरान खान है, जनाब इस्तीफा दें। आटा गंदम मामला हुआ, जिम्मेदार इमरान खान है, इस्तीफा दें। डॉलर महंगा हुआ, जिम्मेदार इमरान खान है, इस्तीफा दें। चीनी स्कैंडल, जिम्मेदार इमरान खान इस्तीफा दे। निजी बिजली का ढाके, जिम्मेदार इमरान खान इस्तीफा दे। टड्डी दिल, जिम्मेदार है, इमरान खान इस्तीफा दे। कोरोना इमरान खान फैला रहा है, लिहाजा इस्तीफा दे। महंगाई बेरोजगारी इमरान खान बढ़ा रहा है, लिहाजा इस्तीफा दे। नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ, इमरान खान जिम्मेदार। शहबाज शरीफ साहब को कुछ हुआ, इमरान खान जिम्मेदार। जरदारी साहब को कुछ हुआ, इमरान खान जिम्मेदार।
آج میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوتا, بلیو می, میرا دل کر رہا تھا آج میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوتا. اپوزیشن کا مطالبہ مجھے درست لگتا ہے, اور کم از کم غلام سرور صاحب کو باعزت طریقے سے خود ہی استعفیٰ دے کر گھر بھی چلے جانا چاہیے. مگر عمران خان کا استعفیٰ, شہباز شریف صاحب سے میں نے پوچھنا تھا, اگر آپ نے یہ روایت قائم کی ہوتی آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. جب آپ کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ, اپنی باری ہوتی ہے تو انٹرویو پر صرف مشاہد اللہ کو فارغ کر دیتے ہیں, اور ڈان لیکس پر پرویز رشید فاطمی صاحب کو فارغ کر دیتے ہیں اور خود بچ جاتے ہیں. حالانکہ بعد میں کہا کہ انٹرویو بھی ٹھیک تھا فارغ کر کے, اور ڈان لیکس بھی ٹھیک تھی, وہ ان کو لیکن فارغ کر دیا بوقت ضرورت. تو اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب بدستور قائم دائم, لہٰذا آپ صبر کریں اور یہ برداشت کریں اور کوئی مستقل حل کی طرف جائیں. باقی آخری بات میڈم شیخ, میں ایز اے پاکستانی, کیونکہ میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں, پی آئی اے کے ساتھ پہلا لفظ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, تو پی آئی اے کے ساتھ جو ہم نے کر دیا ہے وہ دشمن بھی نہیں کر سکتے. اور ابھی تو پی آئی اے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور یہ خبر آ گئی ہے کہ سارے اصلی نکلے ہیں یا اصلی ہو رہے ہیں. افسوسناک, شرمناک, ڈوب مرو ظالموں, کچھ اچھا نہیں کر سکتے کچھ برا. مجھے تو اب وہ وزیر اچھے لگ رہے ہیں جو کام نہیں کر رہے, تک کچھ خراب تو نہیں کر رہے نا, کچھ اچھا بھی نہیں کر رہے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو تباہی پھیر رہے ہیں, جو پہلے سے بھی نیچے لے جا رہے ہیں, اور میں پہلے دن سے ان کو کہہ رہا ہوں غلطیاں کم از کم بہتر کر لو. یہ غلطیاں بھی بڑی لو لیول کی کرتے ہیں, غلطیاں ہی آپ ہائی سٹینڈرڈ کی کر لو تاکہ میں بھی آپ کو ڈیفینڈ کروں کہ کمال کی غلطی, امریکی غلطی, برطانوی غلطی, مہذب غلطی, اونچی غلطی. یہ ظالم تو پتہ نہیں غلطیاں بھی ایسے کرتے ہیں جو میں اب اپنے پی آئی اے کا اپنے 6 سالہ بیٹے کو لگا دیتا تو وہ بھی یہ نہ کرتا. وہ تو مان ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کی غلطی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے لسٹ دی تھی, جو میں نے دعویٰ کیا تھا 262 پائلٹس والا, وہ بالکل صحیح ہے. محمل کی طرف یہ سوال لے کے چلتے ہیں. محمل, استعفے کا مطالبہ تو ہو رہا ہے لیکن وزیر صاحب تو یہ مان ہی نہیں رہے کہ کچھ غلط ہوا ہے یا انہوں نے کوئی بیان دیا. وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے دیا ہے بیان وہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے کل جس آپ نجی شو کا ذکر کر رہی ہوں, انہوں نے عمران خان صاحب کے شو پہ یہ بیسیکلی بات کی کہ 262 کا میں نے ذکر کیا, لیکن 28 جو ہیں ان میں سے ان کے خلاف انویسٹیگیشن پراپر ہوئی اور یہ پتا چلا کہ کوئی ڈسکرپنسیز یا انوملیز وغیرہ ہیں, اور پھر ان 28 کو شو کاز نوٹس دیا گیا, اور پھر اس کے بعد ان میں سے چند کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. یعنی کہ اور وہ غالباً انہوں نے تو خیر نمبر نہیں دیا, لیکن جو میں نے سنے میرے میں 7-8 لوگ ہیں. آپ 10 بھی کر لیں, آپ پورے 28 بھی میں کہتی ہوں ٹرمینیٹ کرتے تھے. 9 لوگ ہیں, ٹھیک ہے بھائی صاحب. تو 262 میں سے 28 نکلے جو ان کو شو کاز دیا, اور ان میں سے بھی 9 نکلے جن کو آپ نے ٹرمینیٹ کیا. آپ نے ادھر کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ 30% آف آر پائلٹس ان کے پاس جعلی لائسنس ہے. بعد میں آپ نے مشکوک کہہ دیا, ہیڈ لائن جعلی بنی. آپ کے پائلٹ جو باقی ایئر لائنس کے اندر دوسرے ممالک کے اندر دے سفرڈ, اسی لیے سول ایویشن اتھارٹی کو خط لکھنا پڑا کہ ان کے لائسنسز فیک نہیں ہے. دیکھیے بات کیا ہے لینا, بات یہ ہے کل شہری رحمان صاحبہ نے بھی جو سینٹ کے پینل پہ انہوں نے ان کی جو کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تضاد نظر آ رہا تھا ایویشن منسٹر اور باقی سول ایویشن اتھارٹی, اور ان لوگوں کی جو بیانات کے اندر ایک تضاد نظر آ رہا تھا. وہ ایک بات کریں, دوسری بات کریں. دیکھیے جہاں تک بات ہے کہ ان کے ریزگنیشن کی, تو دیکھیے اگر آنےسٹ مسٹیک ہوتی نا, کوئی ہو جاتی ہے غلطی, سلپ آف دا ٹنگ ہو جاتی, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو چلے اس پہ آپ کہتے ہیں چلے غلطی ہوگی, اس کو اب اس کا ازالہ کر لیں. لیکن یہ تو اس پہ ہی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. وہ 262 کی فگر دے کے 28 پہ بھی آ کے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور اتنا مس ہینڈل ہوئی ہے یہ اتنی بڑے برے طریقے سے, انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ اتنا برا پڑا ہے. پی آئی اے آلریڈی ایک خسارے میں تھا, اس کے اوپر کتنا برا پڑا ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر انہیں غور ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مطالبہ کوئی غلط نہیں ہے. لیکن جہاں تک وزیر اعظم صاحب کے استعفے کا مطالبہ ہے, میرے خیال میں یہ اس پہ سیاست ہو رہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ ہر وزیر اعظم کا استعفہ, انہوں نے بھی پچھلے وزیر اعظم کا استعفے مانگتے رہے, تو شاید وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں وزیر اعظم کا تو ڈائریکٹلی نہیں ہے نا, ان کو تو بریفنگ ملتی ہے ایک منسٹر کی طرف سے کنسرن اتھارٹیز, وہ تو اسی کو انڈورس کرتے ہیں. سو وزیر اعظم کے استعفے کا اس میں نہیں بنتا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ somebody should be held answerable for this. یہ ہوا کیوں؟ اگر فیبری 2019 سے یہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی, تو جون 2020 میں فلور آف دا ہاؤس پہ آ کر غلط کلیم کیوں کیا گیا؟ اور پھر ابھی بھی آپ اس کے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو پھر بتائیے, اس کا جواب دہی تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بابر ستار صاحب. علینا کس کس سے استعفیٰ مانگیں گے یہاں پہ؟
جو استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ جیسٹ میں کر رہے ہیں, مذاق میں کرتے ہیں, بیکاز عمران خان صاحب اس کی پوری لاجک, اور وہ چلتی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی وہ چلتی ہے, جس میں وہ پوری لاجک ایکسپلین کرتے تھے کہ جب جہاز چلا رہے ہوتے ہیں, کوئی بحری جہاز چل رہا ہے, کوئی بوٹ چل رہی ہے, وہ ڈوب گئی تو پرائم منسٹر تو نہیں چلا رہا ہوتا اسے, لیکن وہ ریزائن کرتا ہے کیونکہ وہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے لوگ زیادہ استعفے کی بات کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا تو کلچر نہیں ہے, ہم استعفے پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اس پروگرام میں کہ استعفیٰ ایک مورل رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. تو بات تو استعفے کی یہاں پہ نہیں ہوتی, ہمارے ہاں تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ایکسیپٹ کرتا, اور یہاں پہ بھی منسٹر صاحب ہمیں وہی کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے بات اسے آگے لے کے جانی چاہیے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر ایک آرٹیکل 212 ہے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر ٹارچیس ایکٹس ہوں تو اس کے اوپر اس کے لیے عدالتیں بنے گی. انفارچونیٹلی ہم نے عدالتیں نہیں بنائی. باقی دنیا میں اس کے اوپر قوانین ہیں کہ اگر حکومتی اہلکار کوئی غلطی کریں جس سے کسی کا نقصان ہو تو آپ انہیں رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں, اور وہ اکاؤنٹیبل بھی ہیں اور غلطی اور نقصان کا ازالہ کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں. سو یہاں پہ خالی بات شرم کی نہیں ہے, یہاں پہ بات نقصان کی ہے. اگر تو بات یہ ہوتی کہ واقعی پائلٹس جعلی تھے یا سیفٹی کنسرنز ہوتے پائلٹ سے, اور آپ نے وہ بات پارلیمنٹ میں کہی اور آپ نے کہا کہ ہم نے یہ کریکٹیو سٹیپس لیے ہیں, بے شک شرمندگی ہوتی لیکن سیفٹی پریویل کرتی اور وہ کنسرن ان کا ہوتا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا میرے خیال سے. یعنی شرم کے پیچھے ہم بہت ساری غلطیوں کو ٹھیک کرنے سے جھجکتے ہیں, غلطیاں ماننے سے جھجکتے ہیں کہ جی اس پہ شرمندگی ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ سیفٹی کنسرن حکومت نے خود کریٹ کر دیا. یعنی ایک عام بندہ جہاز پہ چڑھنے سے گھبرائے گا اگر اسے یہ پتا ہے کہ پائلٹ صحیح طرح سے ٹرین نہیں ہے. تو کیا پائلٹ کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے, کیا وہ جہاز اڑانے کے قابل نہیں ہے, یا کیا آپ کے کوئی پروسیجر لیپسز تھے جس کی وجہ سے آپ کو یہ شک ہوا, یہ کوئی ڈیٹیل نہیں تھی جس کی وجہ سے ساری دنیا نے رسپونڈ کیا سیفٹی کنسرنز کی وجہ سے. الٹیمیٹلی بات کیا نظر آ رہی ہے کہ حکومت سیف نہیں ہے. یہ حکومت جس طرح سے چلا رہی ہے چیزوں اس کی وجہ سے سیفٹی کنسرنز کریٹ ہو رہے ہیں. اس کا یہ بات استعفے کی نہیں ہے میرے خیال سے, بات اکاؤنٹیبلٹی کی ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اسے کون بھرے گا. بالکل ٹھیک. بے نظیر شاہ صاحبہ. جی علینا دیکھیں, جیسے میمل بات کر رہی تھی, میرے خیال سے بات تو صحیح ہے. اصولی طور پہ کسی نہ کسی کو تو استعفیٰ دینا پڑے گا. اگر یہ اس قسم کا حادثہ جس میں 100 لوگوں کی جانیں چلی گئیں اگر کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو کوئی وزراء, کوئی سینئر افسر, کسی نہ کسی کو تو استعفیٰ دینا پڑتا, کسی کو تو ذمہ داری لینی پڑتی. جیسے بابا ستار صاحب بھی بات کر رہے تھے, عمران خان صاحب یہ بار بار ہمیں مثال دیتے تھے ساؤتھ کوریا کے وزیر اعظم کی, تو کسی کو تو استعفیٰ دینا پڑے گا. لیکن یہاں پہ الٹا ہوا ہے. الٹا یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ نوکری بلکہ زیادہ پکی ہو گئی ہے حادثے کے بعد. 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی ہے پی آئی اے کے سی ای او کو. یہ جس خط کی ہم بات کر رہے ہیں سول ایویشن اتھارٹی کی, میں پڑھ رہی تھی, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کوئی فیک لائسنسز یا کوئی جعلی لائسنسز نہیں دیے گئے, سارے جینوئن ہیں. پھر انہوں نے سارا ملبہ ڈال دیا میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ یہ سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے وہ غلط خبریں پھیلا رہی. ہمارے وفاقی وزیر نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں, آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ 40% پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں مشکوک طریقے سے لیے گئے. پہلے انہوں نے کہا جعلی ہے, اس کے بعد 2 دن بعد آ کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, یہی بات وہ دوبارہ کرتے ہیں. تو آپ میڈیا پہ اوپر کیسے یہ ڈال سکتے ہیں کہ میڈیا کی غلطی ہے یا سوشل میڈیا کی غلطی ہے؟ اگر وہ جو عمان میں اتھارٹیز ہوں گی وہ پڑھ کے ہنس رہی ہوں گی کہ ان کے منسٹر کچھ کہتے ہیں, ان کے ریگولیٹر کچھ کہتے ہیں. اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے سی اے اے نے کہ حکومت نے اس کا نوٹس لیا اور پھر وفاقی حکومت نے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک تحقیقات کی اور پھر ساری جو لائسنس تھے ان کو ویریفائی کیا. اچھا, وہ تحقیقات کس نے کی, کس ادارے نے کی, ہمیں پتہ ہی نہیں. اس کی رپورٹ کدھر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. مطلب صرف یہ کہہ دینا کہ آپ تحقیقات ہم نے کر دی اور اب سب کچھ ٹھیک ہے, یہ تو کافی نہیں ہے. آپ رپورٹ دکھائیں ہمیں, آپ کو رپورٹ پبلک کرنی پڑے گی. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کیا اقدامات لے رہے ہیں. صرف یہاں پہ بات آ کے آپ ختم کر دیتے ہیں. وہ خرم حسین صاحب بڑے اچھا آرٹیکل لکھتے ہیں ڈان نیوز میں, انہوں نے لکھا کہ بڑی افسوس کی بات ہے
कि ये हुकूमत जो एहतसाब के नाम पे आई थी, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आई थी, अपने वज़रा से अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब नहीं कर सकती, तो वो क्या पूरे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी करेगी? अच्छा, मुझे भट्टी साहब की ये बात समझ नहीं आई कि वो कहते हैं कि जो वज़ीर जो है जो काम नहीं करे वो ज़्यादा अच्छी है। मुझे समझ नहीं आई कि भट्टी साहब बात क्या करना चाह रहे थे। जो वज़ीर काम नहीं करे भी उनसे आप कहें घर जाएं, आप क्यों तनख्वाह ले रहे हैं? नहीं, आई थिंक भट्टी साहब ने ये नहीं कहा था। हम भट्टी साहब से वैसे क्लियर करते हैं। आई थिंक ही वांटेड टू से कि आप सरकास्टिकली कह रहे थे कि आप लोग जो गलतियां करें कम से कम गलतियां अच्छी करें। वैसे हम भट्टी साहब से इस पे कमेंट ले लेते हैं। मजहर अब्बास साहब का पहले कमेंट चाहेंगे। मजहर साहब, बेनज़ीर ने जो बात की अभी उसूली तौर पर इस्तीफा, अगर इसको देखा जाए तो क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या हम सिर्फ इस्तीफा लेके उस आदमी को घर भेज दें, ये काफ़ी है? उनकी बात पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा था कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। वो अपनी बात पर कायम है। अब सिर्फ उनसे मुतालबा ये है कि वो उन 262 लोगों के नाम शाया करें, बताएं कि उनके लाइसेंस किस तरह जाली हैं, किस तरीके से उन्होंने किस किस दौर को जो है उनको नौकरी मिली, कहाँ कहाँ चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो चीज़ें फिर हमें बताएं। हम उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन पहले चीज़ें बताएं उसको। और दूसरी बात, जहाँ तक इस्तीफे की बात है, देखिए पाकिस्तान में उस चीज़ का मुतालबा ना करें जो चीज़ नापैद हो, यानी अखलाकी ज़िम्मेदारी। अब अखलाकी ज़िम्मेदारी का पाकिस्तान में क्या ताल्लुक़ है इन चीज़ों से? किसने इस मुल्क में, आप दुनिया में इलेक्शन हारते हैं तो उस पार्टी का सदर रिज़ाइन कर देता है, वज़ीर आज़म और बाकी चीज़ों को तो छोड़ें, वरना इखलाकी तौर पे एक आदमी इस्तीफ़ा दे के खामोशी से चला जाता है। लेकिन इस केस में इस्तीफ़े का मसला नहीं है। इस केस में अगर कोई जिम्मेदार है तो फिर उसको सैक किया जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो। तो लिहाजा वज़ीर आज़म को चाहिए कि सारे मामले पे एक हाई पावर्ड कमीशन बनाएं, विद इन अ मंथ या 2 महीने के अंदर वो रिपोर्ट दे। उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये हो कि जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ ना सिर्फ तादीबी कार्रवाई की जाए, उसको सैक किया जाए, और ये भी बताया जाए कि ये जितनी एम्प्लॉयमेंट दी गई है पायलट्स को, जितने लाइसेंस उनके, इस पूरे प्रोसेस में PIA के चेयरमैन कौन कौन रहे हैं, PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन रहे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस कौन कौन रहे हैं, क्योंकि फिर ये तो फिर सबकी जिम्मेदारी आएगी, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ये किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है उस तरीके से हमें देखना चाहिए। और तीसरी बात ये कि PMLN ने कौमी असम्बली में तहरीक इस्तिकाक मूव की है, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस न सिर्फ मिनिस्टर ऑफ एविएशन ने उनके बकौल एक गलत स्टेटमेंट दिया है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है। जाहिर है मिनिस्टर ऑफ एविएशन ने जिस तरह ब्रीफ किया होगा उसकी बिना पे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तीफा किया। तो तहरीक इस्तिकाक का क्या असर होता है ये पहले हमें देखना है। अगर मंजूर हो जाती है तो फिर सरवर खान क्या करेंगे, लेकिन मैं सरवर खान के साथ, ज़फ़र इकबाल के शेर के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जो लिस्ट की बात कर रहे हैं ना मजहर अब्बास साहब, वो लिस्ट पेश की जा चुकी हैं, लेकिन उसी से बाकी जो डेवलपमेंट हुई थी उसमें सामने आया था कि इतनी ज़्यादा उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं और जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो कुछ लॉजिकली सेंस नहीं बना रहे थे। मैं ज़रा भट्टी साहब को कमेंट ले लूँ। भट्टी साहब, आप क्लियर करना चाहेंगे जो आपने पहले बोला था, या ब्रेक ले लूँ? अलीना, मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रही थी। शेख जी जी पूछिए। मैं ये सिर्फ आवाज आ रही है? एक मिनट, सॉरी बेनज़ीर जी। भट्टी जी मैडम शेख, ये बेनज़ीर शाह साहिबा ने साजिश की है। ये साजिश मैंने पकड़ ली है। इनका कहना है कि जो वज़ीर काम नहीं करते वो घर चले जाएं। मतलब 98% वफाकी हुकूमत, 98% पंजाब की हुकूमत, 99% जो है वो KPK की हुकूमत घर चली जाए। ये कैसे हो सकता है? इतने मुश्किलों के बाद इनको 22 साल बाद हुकूमतें मिली। तो दूसरी बात ये है कि मैंने इसलिए कहा था कि वो बात इसलिए कही थी कि जो यानी इस गुलाम सरवर साहब से तो बेहतर है वो वजीर जो कुछ भी नहीं कर रहे, मुल्क की बदनामी तो नहीं कर रहे ना। इस हवाले से तंजन कहा था
اور اگر وہ سمجھ نہیں آیا تو اس پہ معذرت چاہتا ہوں. علینا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں نے وہ شو نہیں دیکھا جس پہ غلام سرور صاحب رات کو شاید تھے. میں صرف پوچھنا چاہتی تھی کیا انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ لسٹ جو پائلٹس کی لسٹ تھی جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں جس کی بات کی ہے, کیا انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ لسٹ کس نے بنا کے دی تھی یا کہاں سے آئی تھی؟ ان کی اپنی منسٹری سے آئی تھی؟ نہیں. اور میں علینا میں جو لسٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں صرف لسٹ نام شامل نہیں ہے, اس میں اس کی پوری ڈیٹیلز ہونی چاہیے کہ جی اس کو یہ کب پائلٹ بنے, کس کی سفارش پر بنے, کیا کیا ان کی ڈگری پتہ ہونی چاہیے, تاکہ آپ پھر جب بات کر رہے ہیں تو پھر کھل کر بات ہونی چاہیے نا. مظہر صاحب, ہم اس ملک میں ایک پورا سال 2 سال اس چیز پہ ڈیبیٹ کرتے رہے تھے کہ یہاں پہ 35 پنکچر کس سے لگائے ہیں. جہاں پہ لیڈر آپ کے واٹس ایپ کے اوپر چلتے ہو وہاں پہ وزیر واٹس ایپ پہ چلیں گے. اور مدر صاحب انہوں نے ڈگریز کا بھی یہی کہا کہ وہ جو فیک صحافی ان میں سے 2-4 جو ہے نا وہ پیپرز نہیں کلیئر ہوئے, تو یعنی کہ وہ تو دیٹ میکس 5% آف دا انٹائر پروسیس. تو پھر یہ اس کے اوپر آپ نے مشکوک یا جعلی کیسے کہہ دیا؟ لائسنس ہوتا ہے اصلی ہو یا جعلی. نہیں, لیکن جب ایشوئنگ اتھارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے لائسنسز جعلی نہیں ہیں, وہ طریقہ کار بالکل صحیح تھا. کچھ ہیں جن کے اوپر شکوک و شبہات ہیں, وہ دیکھا جا رہا ہے. تو اگین خیر ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم دوسرا سوال رکھیں گے اینالسٹ کے سامنے. بات کریں گے پنجاب میں ہونے والی گہما گہمی کی, سیاسی گہما گہمی ٹو بی اسپیسیفک. پہلے تو یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو کچھ ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں یا ان کا متبادل لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اب مسلم لیگ نون کا جو کیمپ ہے اس میں بھی شدت آ رہی ہے ذرا موسم میں, کیونکہ ذرائع کے مطابق گزشتہ شب 2 مختلف عشائیوں میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے. اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما ہیں یونس انصاری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 35 سے 40 ارکان ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہے. نون لیگ کا فارورڈ بلاک بہت جلد سامنے آ جائے گا, یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے پارٹی میں فارورڈ بلاک کی خبروں کی تردید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ پہلے سے زیادہ متحد ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے فارورڈ بلاک کا دعویٰ 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ مکانوں کی طرح کھوکھلا اور بالکل بے بنیاد اور جھوٹا ہے. اب ایک طرف حکومتی رہنماؤں کی جانب سے فارورڈ بلاک کے دعوے ہیں, دوسری جانب نہیں مسلم لیگ بننے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. تو ہم نے سوال کچھ یوں رکھا ہے اپنے اینالسٹ کے سامنے کہ پی ٹی آئی کے ارکان جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 35 سے 40 ارکان ان کے ساتھ ہیں, فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی تردید کر دی ہے. وہ کہہ رہی بہت ہی متحد ہے, پہلے سے بھی زیادہ بلکہ متحد ہے مسلم لیگ نون. تو کس کا دعویٰ درست ہے, تحریک انصاف یا مریم اورنگزیب؟ 2 آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. کیا لگتا ہے آپ کو مظہر عباس صاحب؟ دیکھیے بزدار صاحب کے اوپر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے, نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اب یہ تحریک انصاف کے بالکل ساتھی نہیں تھے, چند ماہ پہلے شامل ہوئے اور چیف منسٹر بن گئے اور ماشاءاللہ 2023 تک چیف منسٹر رہیں گے. جو اس وقت کام ہو رہا ہے وہ 2 کام ہو رہے ہیں. ایک تو عثمان بزدار صاحب کو مضبوط کیا جائے اور پی ایم ایل کیو کو کمزور کیا جائے. یہ جو پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے وہ دراصل پی ایم ایل کیو اور عمران خان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں. یعنی بڑے واضح طور پہ چودھری پرویز الہی نے یہ بات کر دی ہے کہ بالکل عمران خان کے ساتھ وہ نہیں چل رہے. عثمان بزدار کو وہ اپنا آدمی سمجھتے ہیں اور وہ اسی لیے عثمان بزدار کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں کیونکہ پی ایم ایل این اور اس وقت پی ایم ایل این کی صورتحال واضح نہیں ہے, بالکل این وہ ہے, اتنے تو شاید نہ جائیں, لیکن اگر 10-15 بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو پی ایم ایل کیو کی جو ان کے بقول پی ٹی آئی کے سرکل کے بقول جو بلیک میلنگ ہوگی اس کو وہ کر سکتے ہیں, اس کو وہ چیک کر سکتے ہیں. اس میں اس طریقے سے وہ پھر پی ایم ایل کیو کی باتیں نہیں مانی جائیں گی کیونکہ مرکز سے ان کا تعلق تقریباً ختم ہو گیا ہے. وزیر اعظم کے ڈنر پر جو انہوں نے کیا اس کے بعد عمران خان خاصے ناراض ہیں
अभी तक मिले नहीं। कल इमरान खान वैसे लाहौर पहुंच रहे हैं और तमाम वज़रा समेत सबसे ये कहा जाएगा कि उस्मान बुज़दार के हाथ मजबूत किए जाएं और उसके हाथ इंतहाई मजबूत किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कम से कम उस्मान बुज़दार को बिल्कुल तब्दील नहीं करना चाहते। अब भट्टी साहब जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उस्मान बुज़दार मौजूद रहेंगे। लेकिन मज़ीद साहब जो आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पंजाब खासकर तख्ते लाहौर काफ लीग और उसकी सपोर्ट के बगैर पीटीआई सस्टेन कर पाएगी? देखिए, अगर पीएमएलएन के लोग जो है वो ज़ाहिर है टेक्निकली तो इधर से उधर नहीं हो सकते क्योंकि उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अगर वो उनको साइलेंट सपोर्ट देते रहेंगे तो उसमें फिर तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, उनका वोट बैंक नहीं तो उभार है, वो वोट बैंक नवाज शरीफ का बिल्कुल मजबूत है। इसमें अभी तक कोई क्रैक्स नहीं आ पाए हैं। ये जो अभी भी ये जो जितने एमएनए या एमपीएस हैं उनकी तादाद वही है जो आज से 1 साल पहले थी, जो इधर से उधर कोशिश कर रहे हैं। अब जो दावे कर रहे हैं वो दावे जब असली शक्ल में हमें लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी पीएमएलएन का वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, वो अपनी जगह कायम है। ये पीटीआई के वालों को भी पता है, ये जो है पीएमएलक्यू वालों को भी पता है। बड़ी कोशिशें हुई पीएमएलएन का वोट बैंक तोड़ने की, लेकिन वो वोट बैंक नहीं टूट पाया। तो उसके लिए दूसरी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। उसमें जाहिर है और भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि पीएमएलक्यू से जो मामलात हैं वो ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं भट्टी साहब से जरा पूछना चाहती हूँ। भट्टी साहब, खबरें इस तरह की भी हैं कि शायद नून लीग, काफ लीग और फंक्शन लीग को यकजा करके एक मजमूई और कौमी नुमाइंदगी वाली कोई पार्टी बनाई जाए, लेकिन उसके सरबराह भी कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब ही होंगे। तो इन खबरों में आपको कितना दम लगता है? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि ये जो मज़र साहब हैं ना मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं, लेकिन ये जो मज़र साहब हैं ना, ये जब बुज़दार साहब पे बात करते हैं कसम से जहर लगते हैं ईमान से मुझे। जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे होते हैं ना, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। दूसरी बात ये है कि खैर से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की एक दिन नून लीग जो थी खुद भी एक धड़े के तौर पे बनी थी। जुनेजा साहब को नवाज शरीफ साहब ने ऐन आलम शबाब में फ़ारग किया। उसके बाद मुशर्रफ दौर में काफ लीग, पेट्रियाट ग्रुप, शेर पाव ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप, फिर अता मानिका ग्रुप ये वापस आके, तो ये जो सियासत हमारी है ये अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसी है, ये इसी तरह ही चलती रहती है। और लीगी एमपीए जो निशात डहा साहब ने, जिन्होंने लाहौर के फार्म हाउस पे एक इशाइया दिया, उसमें इंतज़ाम 25 लोगों का था। वो जो खबर आज मैंने पढ़ी उसमें 10 के करीब लोग आए, और अब फॉरवर्ड ब्लॉक वालों का कहना है कि अगली मरतबा तादाद में हैरान कुन इजाफा होगा। अब इसमें पहली बात तो ये है कि ये लीगियों की तारीख़ है। जब भी मुश्किल वक्त आता है हाउस ऑफ शरीफ पतली गली से निकल जाता है, जबकि चंद एक को छोड़कर लीगी जो बाकी होते हैं वो हुकूमत की छांव छतरी में आने के लिए कोशिश करते हैं। और वो जो है, अब इसमें यह है कि एक इलेक्शन ऐसा था जिसमें नवाज शरीफ साहब को 2/3 अक्सरियत थी, और जब फिर मुशर्रफ दौर में इलेक्शन हुआ तो 17 एमएनएस थे। लेकिन जब हालात साजगार होते हैं तो हाउस ऑफ शरीफ वापस आता है, वहीं से वोट को इज्जत दो शुरू हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लीगी वापस अपनी छतरियों में आ जाते हैं। 100 के करीब मुशर्रफ दौर के बाद लीगी वापस आए थे, और उस नवाज शरीफ साहब ने कबूल किया था उन सारों को जो लंदन में फरमाया करते थे कि अब मैंने लोटों की दुकान बंद कर दी है। अच्छा, तो अब सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्या है कि एक तो साईं बुज़दार हैं पंजाब में, यानी साईं बुज़दार साहब की अपनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी वो एक छोड़ दें, ऊपर से हुकूमत की चारों तरफ परफॉर्मेंस गवर्नेंस के जो झंडे गाड़े हुए वो भी हैं, ऊपर से जो हर चौथे दिन एक -1 या -आल की बातें होना शुरू हो जाती हैं, ऊपर से लीगियों को इस वक्त तक तोड़ने की कोई संजीदा कोशिश भी नहीं हो रही, किसी ने संजीदा कोशिश भी नहीं की। लिहाजा ज़्यादातर ये लीगी जो हैं वो हैं जो फ़ंड्स लेते हैं अपने हलके के लिए काम करवाने, फ़ंड्स लेने के लिए, अपने हलके के काम करवाने के लिए, या थाना कचहरी की सियासत। पंजाब में थाना कचहरी की सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो उसमें वो सारे वो इसलिए हुकूमत के इर्द गिर्द हैं, या एक फॉरवर्ड ब्लॉक, या और इनमें से ज़्यादातर के पीछे अपनी जमात से राब्ते भी हैं।
اور اگر اس صورتحال میں کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے تو یہ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ کوئی فارورڈ بلاک بنے گا یا کچھ حصہ ہوگا. باقی جو آپ نے ایک سوال کیا تھا میں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ وہ ساری مسلم لیگیں بنیں گی اور پوری دنیا کی مسلم لیگیں اکٹھی ہوں گی اور اس کا قائد نواز شریف صاحب بنیں گے, تو قوم کو بھی مبارک ہو, آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر رہے. پاکستان زندہ باد. چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد آ کے محمل, بے نظیر اور بابر ستار صاحب کا کامنٹ شامل کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں جی, پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا ہے. نون لیگ کا 35 سے 40 ارکان کی حمایت ان کو حاصل ہے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ یہ دعویٰ جھوٹا اور کھوکھلا ہے. اس پر ہم نے 2 آپشنز رکھے ہیں, تحریک انصاف یا مریم اورنگزیب, کس کا بیان دعویٰ درست ہے. ہم اپنے اینالسٹ سے پوچھ رہے ہیں. تو بے نظیر آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے ارشاد بھٹی صاحب گورننس کی بات کر رہے تھے وزیر اعلیٰ صاحب کی, تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی گورننس پر آج گلف نیوز میں ایک آرٹیکل بھی شائع ہوا ہے, تاریخی آرٹیکل. پہلے تو علینا جہاں تک مجھے پتہ ہے اور میری معلومات ہے, یہ 40 نہیں ہے ایم پی اے, یہ 15 ایم پی اے ہیں پنجاب کے, اور یہ وہی ایم پی اے ہیں جو پچھلے سال وزیر اعظم سے بنی گالہ میں بھی ملنے گئے تھے اور اس سال وزیر اعلیٰ سے بھی ملے تھے پنجاب میں. تو یہ وہی ایم پی اے ہیں, لیکن ان کا مطالبہ بڑا سمپل سا ہے, وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز دے حکومت, تو وہ فارورڈ بلاک بھی بنا دیں گے. اور فارورڈ بلاک کیا ہوتا ہے؟ ایک پریشر گروپ ہوتا ہے نا. تو یہ پی ٹی آئی کا کہنا کہ وہ یہ جو ایم پی اے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں, میرے خیال سے یہ درست بات نہیں ہے, کیونکہ وہ پارٹی چھوڑ کے تو اپنی نہیں جائیں گے. پارٹی وہ اسی میں رہیں گے, ابھی تو بہت ٹائم ہے الیکشن میں, تو وہ اسی پارٹی میں رہیں گے, لیکن وہ ڈیولپمنٹ فنڈز اگر ان کو مل گئے تو پھر فارورڈ بلاک بھی بن جائے گا. ایک اور چیز جو ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی پی ایم ایل کیو کی, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پی ایم ایل کیو کو اب خوش کرنے کی کافی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا ایک جو مثال ابھی سامنے آئی ہے کچھ دن پہلے, وہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ ہے وہ ہے تو ملتان میں, لیکن جو ایڈیشنل آئی جی ہے وہ بیٹھتے بھاول پور میں. تو اس کو کس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو تو نہیں, نہ مسلم لیگ نون کو. وہ تو پی ایم ایل کیو کا ایک مطالبہ تھا کہ بھاول پور میں ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایک لودھرا کی بھی بات ہو رہی تھی, لیکن خیر وہ تو بالکل پکچر سے ہی آؤٹ ہو گئے. جہاں تک آپ گلف نیوز کے آرٹیکل کی بات کر رہی ہیں, میں آج وہ فیاض چوہان صاحب کو بھی سن رہی تھی, انہوں نے کہا گلف نیوز میں ایک آرٹیکل آیا ہے, انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے, انہوں نے کہا بہترین پرفارمنس ہے پنجاب گورنمنٹ کی. اچھا, وہ بتانا یہ بھول گئے کہ وہ آرٹیکل لکھا کس نے ہے. وہ آرٹیکل جس نے لکھا ہے وہ ابھی کل تک پنجاب حکومت کی فوکل پرسن تھی میڈیا کی, ایک صحافی ہے, اور وہ کل تک ان کو عہدہ دیا ہوا تھا پنجاب حکومت میں, وہ فوکل پرسن تھی میڈیا کی, بلکہ وہ فیاض چوہان صاحب کے ساتھ کام کرتی تھی. بالکل, اور انہوں نے کل استعفیٰ دیا اور کل یہ آرٹیکل بھی آ گیا. اچھا, آپ اگر وہ آرٹیکل پڑھیں, اس کا ہیڈ لائن ہے مین آف فیو ورڈز عثمان بزدار, اور اس میں انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے چیزوں کی کہ یہ انہوں نے ابھی کرنا ہے, یہ بھی انہوں نے ابھی کرنا ہے, یہ انہوں نے ابھی شروع کیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے 2 سال میں کیا کیا ہے. تو اس کا میرا تو خیال سے اس کی ہیڈ لائن بدل کے مین آف فیو ورڈز چینج کر کے کر دینی چاہیے, عثمان بزدار مین آف فیو ایکشنز. لیکن اس میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی عثمان بزدار صاحب یہ نہیں کرتے ہیں دوسروں کی طرح کے بیان داغ دیں یا شو اینڈ پوم کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں, وہ چپ چاپ بس لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں. بابر ستار صاحب آپ بڑا مسکرا رہے ہیں, اپنے کسی اخبار میں نہیں چھپ سکتا تھا. یہ بھی بات صحیح ہے. بابر ستار صاحب آپ مسکرا رہے ہیں سب سن کے. دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز بیچاریوں نے کہاں پہ فارورڈ بلاک بنائے ہیں اس ملک میں. اس سے پہلے ہم نے پچھلے الیکشن سے پہلے دیکھا, وہ راتوں رات جنوبی پنجاب صوبہ بھی بن گیا, وہ راتوں رات پاپ پارٹی بھی بن گئی. الیکشنوں سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی کی آپ بات کریں تو پی ٹی آئی تو بیچاری اس وقت اپنے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ادھر ادھر سے, جو فصلی ادھر ادھر سے پرندے موسم تبدیل ہونے پہ وہاں گئے تھے, انہیں ہی رکھ لے تو بڑی بات ہے. تھوڑی سی فواد چودھری صاحب نے ایک کریٹیکل گفتگو کی, اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ آئے کہ جنہیں پارٹی سے اختلاف تھے, راجہ ریاض وغیرہ فیصل آباد سے اٹھ کے بولے کہ پارٹی کیسے چل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. تو انہوں نے بیچاروں نے کہاں سے فارورڈ بلاک بنا لینا ہے کسی اور کا. جو حکومت کی پرفارمنس ہے بزدار صاحب کی, وہ اس سے بھٹی صاحب بھی دکھے میں ہیں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس لیول کی پرفارمنس ہوگی. سو گزارش یہ ہے کہ فارورڈ بلاک اگر بنا تو میں اگری کرتا ہوں بے نظیر سے, اگر آپ نے فنڈز لینے ہیں حکومت سے تو اس کے لیے تو آپ بنا لیں گے,
لیکن جتنے بھی ہمارے یہ پولیٹیکل فیملیز ہوتی ہیں انہوں نے اپنے دھڑے دیکھنے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی سویل کی کیونکہ پی 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 کے بہت سارے لوگ پنجاب میں چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے, تو وہ جو دھڑا پی 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 ورسز پی ایم ایل این والا دھڑا تھا وہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این بن گیا. اب ان لوگوں نے اگلے سال جب 2 سال بعد 3 سال بعد الیکشن لڑنے ہوں گے تو یہ کیا کریں گے, یہ کس کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آگے پیچھے ہو جانا ایک بات ہے, لیکن پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کر لینا وہ ایک دوسری بات ہوتی ہے. بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود اس دفعہ پی ایم ایل این نہیں ٹوٹ سکی. ان کے سارے میجر لیڈرز جیلوں میں ڈالے گئے, نیب کے کیس بنے, رانا ثناء اللہ کو بند کر دیا, احسن اقبال کو بند کر دیا, نیب کی کاروائیاں چل رہی ہیں. اس کے باوجود بھی آپ پارٹی کو اس طرح نہیں توڑ سکے جس طرح 2002 میں توڑا تھا. اور اسی طرح پی ٹی آئی اپنے لیے ایک ووٹ بینک ابھی تک نہیں, یعنی چیلنج کیا ہے بزدار صاحب کے ساتھ, پرابلم کیا ہے کہ جو آپ نے ایک پکا پرماننٹ دھڑا جس طرح پی 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 نے 70s کے اندر بنا لیا پنجاب میں, اور وہ پھر 40 سال چلتا رہا اور اب وہ آ کے ختم ہونا شروع ہوا ہے, جو پی ایم ایل این نے کسی سٹیج پہ بنا لیا 80s اور 90s کے اندر اور وہ مضبوط ہے ابھی تک, وہ کام پی ٹی آئی نہیں کر سکی پنجاب میں. اور اس کے لیے ایک ایفیکٹو آپ کو چیف منسٹر چاہیے تھا کہ آپ کے پاس پاور تھی, آپ پی ٹی آئی کی اپنی سپورٹ بیس کو ڈیولپ کرتے, جو لوگ لوئلسٹ تھے آپ کے ساتھ آپ انہیں ڈیولپ کرتے, اور ان کے کون سا پی ٹی آئی کا آج لیڈر ہے جو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جس سے ایسوسیٹ کر سکے, جو الیکٹیبل نہیں ہے, جو چھوڑ کے کل کو اپنا الیکشن نہیں لڑ لے گا, جسے آپ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر ہیں پنجاب کے اندر, آپ کو ایک ہاتھ پہ آپ نام نہیں گن پائیں گے. تو یہ فیلئر ہے پی ٹی آئی کا. تو کیا وہ بیچاری فارورڈ بلاک بنائے گی؟ خالی یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس بھی کوئی سولوشن نہیں ہے. اچھا محمد, لیکن یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں ایک یکجا مسلم لیگ نون بنانے کی, شکوے یہی رہتے ہیں سب کو کہ جی اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے وہ سندھ کی بات کرتی ہے اور سندھ سینٹرک ہو جاتی ہے, مسلم لیگ نون ہوتی ہے تو پنجاب کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. اب اس سے پی ٹی آئی سے ان کو شکوہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جیسے جماعت بن کے رہ گئی ہے. تو کیسا آپ کو آئیڈیا لگتا ہے اگر سب فورسز کمبائن کر لیں اور پورے ملک کی بات کریں تو؟ دیکھیے رینا, جو گرینڈ مسلم لیگ الائنس کی ہم نے پہلے بھی باتیں سنی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں ہی ہیں. بے شک ان کے آپس میں رابطے ضرور ہیں مسلم لیگ کے ڈفرینٹ دھڑوں کے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی فی الحال کچھ ایسا بنے گا. جہاں تک آپ کے رپورٹ کارڈ کے سوال کی بات ہے, دیکھیے اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں میرے. پہلا پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کے اپنے پرنسپلز کا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے الیکشنز ہوئے اور خیبر پختونخوا کے چند ایم پی ایز نے جو ہے وہ ووٹ بیچ دی اور انہیں پتا چلا انویسٹیگیشن ہوئی, تو ان لوگوں نے ان کے خلاف کارروائی کی, پارٹی سے بھی علیحدہ کر دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ایک آپ کا اپنا پرنسپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی دوسری پارٹی کو ووٹ بھی دیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو پھر یہ جو اب باتیں کر رہے ہیں فارورڈ بلاک بنانے کی, نون لیگ کا فارورڈ بلاک, تو پھر یہ تو خیر وہ اپنے پرنسپل کے اگینسٹ جا رہے ہو کہ دیکھیں مینڈیٹ تو نون لیگ کا تھا, ان لوگوں کا جو یہ 10 سے 15 لوگ ہیں اور نواز شریف کے نام پہ ووٹ لیا ہے. جس طرح پی ٹی آئی کے جو آپ بڑے بھی لوگ دیکھ لیں, اسد عمر صاحب دیکھ لیں, علی زیدی دیکھ لیں, فیصل واڈا دیکھتے ہیں, وہ کہتے بھی ہے کہ ہمیں تو عمران خان کے نام پہ یا پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ پڑے. تو ایک تو خیر یہ وہ چیز ہے. اچھا دوسری چیز ہے کہ کیا مجھے بتائیں, اگر چلیں 10 سے 15 ویسے تو ہے نا ابھی تک لوگ, اور وہ بھی وہی بات ہے جیسا بے نظیر اور بھٹی صاحب دونوں نے پہلے بتا دیا کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے اور اپنے کام کوٹ کچہری کے جو کام ہوتے ہیں وہ کرانے کے لیے وہ ملتے ہیں. وہ کب سے مل رہے ہیں, وہ آج سے نہیں مل رہے. چلے اس کو بھی چھوڑ دیں, میں کہتی ہوں 40 ہی ان کا اگر ہم دعویٰ مان بھی لیتے ہیں, یہ 40 شامل بھی ہو جائیں پی ٹی آئی کے اندر, تو کیا پی ٹی آئی حکومت کی پرفارمنس بہتر ہوگی؟ پرفارمنس کے اوپر کوئی اس کا امپیکٹ ہوگا, ایک تو خیر یہ بات بتا دیں. اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہم اپنا الیکشن اگلا کیسے لڑیں گے, ان دا سینس کہ ہمیں ووٹ اتنے پڑیں گے نہیں, ہماری پرفارمنس نہیں ہے. تو نون لیگ کے لوگ کیوں جائیں گے اس وقت, جبکہ ان کے اوپر سے کڑا وقت مشکل وقت جیسے بابر نے کہا وہ ختم ہو گیا, وہ تو 2018 کی الیکشنوں سے پہلے تھا اور سال اس کے بعد تب نہیں ٹوٹی, تو اب ان کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب جو آخری چیز ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے پاس 35 سے 40 ہیں, یہ کوئی سائن آف کانفیڈنس نہیں ہے, یہ ایک پینک کا جواب ہے, یہ ان رومرز کا جواب ہے کہ ہماری حکومت کے وہ پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی ہے کتنی جا رہی ہے, اس کا جواب ہے. تو میرے خیال میں یہ اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا دعویٰ جو ہے وہ بہتر لگتا ہے کہ ان کا اس میں وزن زیادہ ہے, نہ کہ یہ کہ پاکستان تحریک تھا. مجھے ویسے سیاست میں کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ 10-15 لوگ ملنے سے تو اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو دعوے ہو رہے ہیں وہ صرف بوکھلاہٹ میں, گھبراہٹ میں دعوے دے رہے ہیں. یہاں پر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے, پھر ہم آپ سے کل دوبارہ ملاقات کریں گے نئے سوالات کے ساتھ. بہت شکریہ.